اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا کیسے زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلے زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور زینب رضی اللہ عنہ کو یہ بات بالکل نہیں پسند تھی کہ ان کا نکاح زید رضی اللہ عنہ سے ہو، پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے لیے، ان کی محبت کے لیے کرتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور محبت بتائی، تو پھر جب اللہ بھی ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ اللہ نے بھی اللہ کی محبت بتائی ان کے لیے کہ ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کر سبحان اللہ۔ ہم لوگ بھی جب ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آتی، مشکل دکھتی ہے، یہ دین میں بہت مشکل کام ہے کہہ کر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیجئے، کیونکہ اللہ پھر ویسا ہی بدلہ بھی دیتا ہے۔ تہجد بہت مشکل دکھتی ہے، پھر بھی پڑھیے، اللہ پھر بدلہ دیتا ہے۔ جب اللہ محبت بتاتا ہے نا تو ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے۔ یہ دیکھیے نا، یہ زینب رضی اللہ عنہ کو بالکل بھی نہیں پسند تھا یہ نکاح زید رضی اللہ عنہ سے، پھر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کی، پھر اللہ نے بھی ان کو محبت بتائی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت بھی جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ پہ توکل کرتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہہ کر، انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا، پھر بھی وہ دونوں اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اللہ پھر بدلہ بھی ویسا ہی دیتا ہے۔ دیکھیے آج ہم عمرہ اور حج کیا کرتے ہیں اس میں کہ ہم صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کی سعی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ماں حجرہ علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی محبت بتاتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اس کی محبت بتاتا ہے، اور جب اللہ محبت بتاتا ہے نا تو پھر ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی اور اپنی محبت بتانے کی اس کے لیے، تو اس طرح ہوتا ہے پھر وہ دونوں نہیں جمتی اور طلاق ہو جاتا ہے۔ اور طلاق سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کو حلال کی گئی چیزوں میں، ہمیشہ اس بات کو نظر میں رکھے اور اس کو ہتھیار سمجھ کر ہر وقت استعمال نہ کرے کہ یہ ہوگا تو میں نے طلاق لے لیا، وہ ہوگا تو ایسا مت کرے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس کی کراہت کو بتا رہا ہے اللہ کی یہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز ہے کہہ کر، تو آپ بھی اس کو ایک کراہت ہی دیکھیے۔ بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں آپ کو لگتا ہے اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اس وقت ہی اس چیز کو استعمال کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اس کے احکام بتا دیے، اور ان ڈیپ اینڈ ڈیٹیل میں سورۃ البقرہ میں بتا دیے۔ اور مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک ان کے پڑوس میں رشتہ دار رہتے ہیں، اور وہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے طلاق لے لی، اور بہت غصے میں آ کر لے لیا۔ اور پھر جب ان کو پتہ چلا ارے ہم لوگوں نے یہ کیا کر دیا، بہت بڑی چیز کر دی کہہ کر، پھر وہ پچھتانے لگے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی حاملہ ہے کہہ کر، اور یہ دونوں نے طلاق لے لیا۔ سبحان اللہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حاملہ عورت کا طلاق نہیں ہوتا اسلام میں، جب تک وہ بچہ یا بچی پیدا نہ ہو جائے تب تک طلاق نہیں ہوتا، اور اگر وہ اس بیچ میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیے نا اسلام کیسے ہم لوگوں کو سلیوشنز پرووائڈ کر رہا ہے قرآن، پھر بھی ہم لوگ اس سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر پرابلم کی سلیوشن رکھ دی قرآن میں، لیکن ہم اس قرآن کو کبھی لیتے نہیں، نہ تو کبھی اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تو اس کے معنی سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارے پرابلمس کی سلیوشن اس میں ہے کہہ کر؟ سبحان اللہ۔ اور یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رجوع کا ذریعہ بنایا تھا کہ ان کی بیوی کو حاملہ کر لیکن ان کو نہیں پتہ تھا یہ احکامات، تو انہوں نے الگ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے انسانوں کے مزاج کو جانتا ہے، اس لیے اس نے سلیوشنز بتایا قرآن میں۔ قرآن پڑھے، صرف قرآن کو پڑھتے جانے، عربی میں پڑھتے جانے سے اس کا حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ ہم اس کو سمجھیں گے، اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے، تب اس کا اصلی مقصد پورا ہوگا اس قرآن کا، اور ہم اس کے حق ادا کرنے والوں میں سے بنیں گے، کچھ تو حق ادا کرنے والوں میں سے بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح
طلاق ہو جاتا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ بھیجتے ہیں زینب رضی اللہ عنہ کو زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ذریعے، اور زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے استخارہ کرنا چاہتی ہوں، استخارہ کرتی ہیں وہ اللہ سے کوئی بھی چیز، اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ سے مانگے، استخارہ کرے، بہت بہترین چیز ہے یہ۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کرتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی مانڈی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ آیتیں سن کر مجھے بہت جلن ہو گئی تھی کہہ کر، اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی قرآن کی آیت چھپا سکتے تو وہ قرآن کی یہ آیت ہوتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کچھ نہیں چھپایا کہہ کر، تو آپ بھی اس کو لیں اور کوئی بھی نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کر لیں کہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانا بھول گئے کہہ کر، کیونکہ ہر نئی چیز ایجاد کرتی بدعت ہے، اور بدعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بھی چیز دین میں نہ ڈالیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کلیئرلی بتا کر گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر یہ چیز چھپاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت چھپا دیتے اگر ان کو اختیار میں ہوتا تو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری سے پوری کی ہے اپنی رسالت کو، سبحان اللہ۔ تو اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس زمانے میں نا اپنی منہ بولے بیٹے کو ایک دم سگے بیٹے جیسا دیکھتے تھے، تو یہ تو منہ بولا بیٹے تھے، اور کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، تو اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت چھپا نہ چاہتے تھے اگر ان کے اختیار میں ہوتا، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے ہر چیز اپنے امت کو بتا دی ہے۔ تو اس طرح کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اور آپ لوگ آج کل کے زمانے میں اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر غلط نہ سمجھے، دیکھو ہم کسی بچے کو لے کر پال پوس بھی نہیں سکتے، کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں وہ لوگ کہیں کہیں یتیم بچوں کو پالتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، ان کو علم سکھاتے تھے اور ان کی اچھی جگہ نکاح کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کا والد مر جائے یا کوئی بچی ایسی ہو اور اس کو بہت زیادہ جائیداد ہوتی، تو وہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص آ کر کہتا کہ میں اس کا منہ بولا بھائی ہوں، میں اس کا منہ بولا والد ہوں کہہ کر وہ پوری جائیداد ہڑپ لیتے تھے، وہ پوری جائیداد کھینچ لیتے تھے اس سے، اور یہ ظلم کرتے تھے ان یتیموں پر۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نبی تم کسی بھی مردوں کے والد نہیں ہیں، کہ وہ خاتم النبی ہے، اور اس دن تم لوگ اپنے اس بچوں کو اپنے والد کے نام سے پکارنا، کیونکہ آپ کسی بھی یتیم بچے کو لائے پرورش کرے بہت اجر ملے گا، لیکن اس کو اپنا نام نہ دے، کیونکہ وہ بچہ اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا قیامت کے دن، سبحان اللہ۔ اس کو اپنا نام نہ دے، اس کو پالے پوشے پرورش کرے، اس کو علم سکھائے، اس کی اچھی جگہ نکاح کرے، بہت اجر ملے گا آپ کو، کیونکہ ہمارے امہات المومنین ایسا ہی کرتے تھے، کہیں کہیں یتیم بچیوں کو لاتے تھے، رکھتے تھے، ان کو علم سکھاتے تھے اور ان کے نکاح کرتے تھے۔ یہ اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ان کے نام بدلنے سے، ان کو اپنا سگا جیسا رکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ سگے رشتے خون کے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احترام دیا ہے بہت زیادہ۔ تو اس طرح ان کا نکاح ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 400 درہم مہر دیتے ہیں اپنی اس بیوی کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو 400 درہم ہی مہر دیے، سوائے ایک بیوی کے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے، ان کا مہر بہت بڑا تھا، ان کا مہر 400 دینار تھا، ان کا درہم تھا، درہم کا مطلب چاندی کے سکے، دینار کا مطلب سونے کے سکے تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کا مہر کیوں اتنا بڑا تھا، کیا ہے، ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے آگے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی کے بعد ہم اگلے وہی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان کا مہر اتنا زیادہ تھا، تو کیوں تھا ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ نے خود نکاح کروایا ہے یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کرتے ہیں، اور یہ ولیمے میں اتنی برکت ہوتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ اے انس جاؤ، جو بھی تمہیں نظر آئے مسجد میں، راستے میں، کہیں بھی تم بلاؤ اور کہو کہ آج نبی کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بابرکت ولیمہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکرا تھا اور روٹیاں تھیں کچھ، اور ام سلیم رضی اللہ عنہ جو انس رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میٹھا تحفے میں دیا تھا نکاح میں، سبحان اللہ۔ دیکھیے آج کل ہم لوگ کتنا برا مان جاتے ہیں نا، نکاح کی یا کوئی بھی دعوت کے 2-3 دن بلائے تو آج بلا رہے ہیں ہم لوگ کو،
ایک ہفتے سے کیا کر رہے تھے یہ لوگ کہہ کر، یہاں پر نبی کا ولیمہ، اور نبی کہہ رہے جاؤ جا کر بلا کر لاؤ کہ ابھی نبی کا ولیمے کی دعوت چل رہی کہہ کر. سبحان اللہ. ہم لوگ اتنے مشکل پیدا کرتے ہیں نا انسانوں کے لیے. ہم کو آج بلا رہے، 2 دن پہلے سے کیا کر رہے تھے، ہم کو 2 دن پہلے دعوت نہیں آئیں گے. ایسا ناراض مت ہوا کریں اور مشکلیں مت پیدا کریں انسانوں کی زندگیوں میں. اسلام تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہم انسان ہوتے ہیں جو ہمارے زندگیوں میں مشکلیں ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح نبی کا ولیمہ ہوتا ہے، بہت بابرکت ولیمہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں 200 سے 300 لوگ آ کر کھا کر گئے. صرف وہ ایک ہی بکرا تھا اور کچھ روٹیاں تھیں. کتنی برکت ڈالے دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ولیمے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو برتن تھا اس کو ڈھانپ کر سب کو کھانا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کو ڈھانپ کر رکھے، برکت ہوتی ہے، اس کو گننا کرنا ایسا نہ کرے. تو اس طرح یہ نبی کا ایک معجزہ بھی تھا. تو یہ نبی کا معجزہ تھا. پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ 3 شخص آتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے ہیں اور ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور اتنی باتیں کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے وہ چلے جائیں کہہ کر، وہ نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے تھے، اگر میں کہوں گا تو کہیں ان کو برا نہ لگ جائے کہہ کر وہ خود ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے، اگر کوئی مطلب آپ کسی کے گھر دعوت جاتے ہیں تو اس کے گھر سے اگر وہ انجوائے کرتا ہے آپ کی کمپنی، یعنی کہ آپ ساتھ رہنا وہ چاہتا ہے تو اس کے ساتھ رہے، باتیں کرے. لیکن اگر وہ اٹھ کر چلا جائے تو سمجھ لیں کہ وہ نہیں چاہتا، کہ مطلب وہ اب ریسٹ کرنا چاہتے ہیں کہہ کر. تو اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے باہر. تو وہ سوچتے کہیں میرے جانے سے یہ لوگ چلے نہ جائے کہہ کر، اگر میں جاؤں گا تو یہ لوگ بھی چلے جائیں گے کہہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی دوسری بیویوں کے پاس ملتے ہیں، آتے ہیں، اور سب بیویاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیتی ہیں، اور سب کے پاس ہو کر آتے ہیں. پھر بھی وہ وہیں بیٹھ کر ہوتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ جب بھی نبی آپ کو دعوت دے تو اس کے گھر میں آ کھائے اور چلے جائیں. اس کے گھر میں باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھے نبی کے گھر، کیونکہ نبی شرماتا ہے تم کو کہنے میں، لیکن اللہ نہیں شرماتا حق کو بتانے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے حق کو بتانے میں. تو اس طرح یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی نبی کے گھر جائیں تو وہاں سے جائیں، کھائیں اور نکل جائیں کہہ کر. تو اس دن پردے کی آیتیں بھی نازل ہوئی. یعنی کہ پردہ تو سب عام عورتوں کے لیے، لیکن ہماری امہات المومنین کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کے لیے خاص پردہ بھی تھا. یعنی کہ جو پردہ ہوتا ہے وہ کرٹن، اس کے پیچھے سے بات کیا جاتا تھا. امہات المومنین صحابہ اس کے پیچھے سے بات کرتے تھے، ایک پردہ، ایک ان کے حجروں میں ایک الگ پردہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس دن نازل ہوتی ہیں آیتیں. اور ہمیشہ زینب رضی اللہ عنہ اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ نے میرا نکاح عرش پر کروایا، اور دوسرا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بہت زیادہ قریب ہوں تم لوگوں سے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں سے زینب رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھی رشتے میں، کیونکہ وہ پھپھیری بہن تھی. اور تیسرا کہ میرے نکاح کے دن، ولیمے کے دن اللہ نے قرآن نازل کی کہہ کر. سبحان اللہ. اس طرح ہوتا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کی آخری 10 راتیں اعتکاف کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس سال اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی ہیں اور وہ ٹینٹ لگاتی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں. اور حفصہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھتی ہے اور کہتی ہیں کہ عائشہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو. تو وہ بھی ٹینٹ لگاتی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں. اور زینب رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھتی ہیں، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، تو یہ دونوں بھی اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، ٹینٹ لگاتی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تینوں کے ٹینٹس لگے ہوئے، تینوں اعتکاف میں. تو وہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم لوگ اللہ کے لیے کرنا چاہتی ہو، یعنی کہ تم کمپٹیشن میں کرنا چاہتی ہو یا اللہ کے لیے کرنا چاہتی ہو، اگر اللہ کے لیے کرنا چاہتی ہو تو کرو، میں اس سال اعتکاف نہیں کر رہا، میں جا رہا ہوں گھر کو کہہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اعتکاف نہیں کرتے، اور اگلے رمضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا 10 دن یعنی 20 راتیں اعتکاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح وہ ہمیشہ کمپٹیشن کرتے تھے، اور ہمیشہ زینب رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ کمپٹیشن میں اپوزٹ ہوتے تھے.
عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ اور سعودہ رضی اللہ عنہ کا ایک ٹیم ہوتا تھا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ باقی کے تمام امہات المومنین کا ایک ٹیم ہوتا تھا، اور ان کی ہیڈ عائشہ رضی اللہ عنہ ہوتی تھی اور ان کی ہیڈ زینب رضی اللہ عنہ ہوتی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بات سب سے زیادہ کسی کو محبت کرتے تو وہ زینب تھی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کرتے تو وہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تھی۔ تو یہ دونوں ہمیشہ اپوزٹ ہوتی اور ہمیشہ کمپٹیشن میں ہوتی تھی۔ اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ افک ہوتا ہے۔ واقعہ افک کیا تھا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اس سے اتنی سارے ہمیں نصیحتیں ملتے ہیں نا، سبحان اللہ، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، بہت سارے نصیحتیں ملتے ہیں واقعہ افک سے۔ تو افک کا واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر ہوتا ہے، انشاءاللہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیریز میں بتاؤں گی، ان کے ایپیسوڈز میں بتاؤں گی۔ تو واقعہ افک ہوتا ہے جس کے اوپر عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم کیا کہتی ہو عائشہ کے بارے میں؟ تو زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کانوں کو اور اپنی منہ کو یا پھر اپنے آنکھوں کو میں بچانا چاہتی ہوں، میں نے عائشہ کے پاس سے اچھے کے سوا کچھ نہیں دیکھا، خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یعنی عائشہ بہت اچھی ہے، خیر ہے۔ دیکھیے یہاں دونوں اپوزٹ ہیں، کمپٹیشن ہے، لیکن جب حق کی بات آئی تو وہ تعریف کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ آج کل دیکھیے یعنی کوئی بھی ہماری زندگی میں اگر کوئی کمپٹیشن میں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی برائیاں کرنا شروع کرتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، یا پھر بزنس میں یا کسی میں اگر ہماری کمپٹیشن میں کوئی ہوتا تو ہم اس کو برائیاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر حق بات آئے تو حق بات کریں، اگر وہ اچھا ہے تو اچھا، نہیں ہے تو نہیں۔ یہاں پر زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ بعد میں کہتی ہیں کہ واللہ عائشہ کو اس کے زینب کو اس کے تقوی نے بچا لیا، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ اس کے تقوی، اللہ کے اوپر تقوی نے اس کو اس برائی سے، اس گناہ میں جانے سے، اس کو کچھ برا بولنے سے بچا لیا کہہ کر، سبحان اللہ۔ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تھوڑی تیز مزاج کی ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ان کے بارے میں، صرف تھوڑا ہے، اس کے بعد اگر ہو جائے تو کل ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طرح ہوا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔